بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد شر کا آپ کو سلام. آج ہم موجودہ پولیٹیکل جو کرائسس ہے، جو انسٹیبلٹی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے پھر جو اثرات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے لازم و ملزوم ہوتا ہے، مگر یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم کئی دہائیوں سے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا ہی شکار رہے ہیں، اور ماضی کے 2 سالوں سے تو جو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن تھی وہ بہت زیادہ عروج کے اوپر ہے. پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن جب تک رہے گی اس ملک میں تو یہ ملک فائنینشیل حوالے سے نہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، نہ کسی قسم کی اپنی کوئی وائبل بزنس پلانز، انویسٹمنٹ پلانز اور پولیٹیکل پلانز دے سکتا ہے. تو پچھلے 2 سالوں سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کے بعد جو مسلسل غلطیاں ہمارے پولیٹیکل لوگوں سے، ہمارے اسٹیک ہولڈر سے جتنی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، ان غلطیوں نے لیڈ کیا ہے جو آج ہمارے معاشی اور سیاسی جو بحران ہے وہ سارے تمام چیزوں کا نتیجہ ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے میرے نزدیک ہمیں الیکشن کی طرف، آئین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم الیکشن کی طرف نہیں جاتے، جو ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دھواں اٹھتا ہے تو آگ کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ جو حالات ابھی جو نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق مجھے میرے ایک سیاسی طالب علم کے حیثیت سے یہ چیز ازیوم کر سکتا ہوں کہ مجھے آنے والے دنوں میں یا آنے والے چند مہینوں کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اسمبلی کو فیڈرل اسمبلی کو مدت سے پہلے توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ 2 مہینے کی جگہ 60 دن کی جگہ 90 دن پہ لے کے جایا جائے، اور 90 دن کا جو کانسیپٹ ہے وہ پہلے ہی بلنٹڈ طریقے سے وائلیٹ ہوا ہے. تو اب اس کو اگر وائلیٹ ہوگا تو کوئی لوگوں کے لیے یا وائلیٹ کرنے والوں کے لیے یا اداروں کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی. تو اب اس کے بعد پھر نئی آدم شماری کے اوپر جب الیکشن ہوں گے اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن ہوں گی، حلقہ بندیاں ہوں گی. تو وہ مزید مجھے جو نظر آ رہا ہے، فروری تک تو کسی قسم کا کوئی الیکشن نظر نہیں آ رہا، اور فروری کے بعد اگر اس کو فردر پرولونگ کیا جاتا ہے تو آپ کے مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں. اگر سینٹ کے الیکشن آپ کے الیکٹورل جو نیچے کالجز ہیں خالی ہوں گے، پروویژنل اینڈ فیڈرل، تو سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے. یہ تو مجھے آئینی اور پولیٹیکل کرائسس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کرائسس کو ختم کرنے کا ایک واحد حل ہے کہ اس ملک کو صاف اور شفاف آئین کی چھتری کے اندر رہتے ہوئے، آئین کی چھاؤں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جب الیکشن فیئر اینڈ فری طریقے سے جب الیکشن ہوں گے، جب تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز الیکشنز کو تسلیم کریں گے، وہ تب تسلیم کریں گے جب الیکشن صاف اور شفاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد جو بھی جماعت بغیر کسی تفریق کے، پولیٹیکل سسٹم اسی طرح ایوالو ہوتا ہے، جو بھی جماعت اکثریت کے ساتھ آئے اس کو پورے کا پورا اختیار اور حق ہونا چاہیے کہ وہ آنے والے 5 سالوں کے لیے اپنی حکومت بنائے. اپنی حکومت بنانے کے لیے وہ رائٹ اور رانگ، عوام دوست اور عوام دشمن، جو فیصلے لینا چاہتے ہیں، جو پالیسیز دینا چاہتے ہیں وہ پالیسیز دیں، تاکہ جو بھی جماعت ہو، جو بھی اس وقت حکومت میں جماعت ہو، اس کی 5 سال کی کارکردگی کو پھر جو ناپنا ہے، جس کا ترازو ہے، پھر نیکسٹ الیکشن ہے، اس الیکشن میں عوام اس کے تمام پالیسیز کا فیصلہ کرے گی. اس وقت جو الیکشن کا نہ ہونا، جو پنجاب اسمبلی ٹوٹی، پھر کیپیکے ٹوٹی، پھر اس کے آئین کے مطابق رائٹ اور رانگ ٹوٹی، اس میں پولیٹیکل گین کتنا لیا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ساری چیزوں سے قطع نظر ہم اگر دیکھیں تو 90 دنوں کے اندر آئین از ویری مچ کلیئر کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے، اس کو وائلیٹ کیا گیا. سپریم کورٹ کی اس پہ ڈائریکشنز، آرڈرز آئے، اس کو نہ مانا گیا. ان چیزوں نے بڑا برا امپیکٹ چھوڑا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے آنے والی نسل کے اوپر، اور ان لوگوں کے اوپر اور ان ینگسٹرز کے اوپر جو پولیٹیکل نظام اور اس جمہوری نظام کو دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے یہ آپٹکس بڑے برے ہیں اور بڑے برے قسم کے اثرات چھوڑیں گے. تو اس کے بعد جو مسلسل ایک پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی کی طرف یہ ملک چل پڑا ہے، اور اس چیزوں کے آپ نے ریپلیکیشنز دیکھے، ان چیزوں کے اثرات جو ہیں آپ کی اکنامی کے اوپر بھی پڑے. آپ کی اکنامی ورس سے ورس تر ہوتی جا رہی ہے. آج
ڈالر آپ کا تقریباً 300 کو ٹچ کر گیا ہے، اور مارکیٹ کے اندر وہ 320 30 روپے تک بھی ملنے کے لیے ملنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اور اکنامیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح اس ملک کو جو قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس میں ہم نکال سکیں گے۔ میری رائے کے مطابق آئی ہوپ سینس پریویل کرے اور تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز یکسو ہو کر الیکشن کی طرف جائیں، تاکہ اس ملک کو جمہوری طریقے سے ایک فائنینشیل کرائسس سے نکالا جائے۔ باقی یہ شارٹ ٹرم پلان جو ہوتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ تو ایک سپروائزری گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو 3 مہینے یا 2 مہینے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو سپروائز کرتی ہے۔ دے ڈونٹ آر الاؤڈ ٹو ایون ٹیک میجر ڈیسیشنز، اکنامیکل ڈیسیشنز ہو یا کچھ میجر ڈیسیشنز نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ایک اس مخلوط حکومت کو چھوڑ کر ایک دائمن حکومت آنی چاہیے، جو نتیجہ ہونا چاہیے الیکشنز کا، تاکہ وہ فائنینشیل ایشوز کو اور اس اکنامیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کو سدھارے اور اس ملک کا پہیہ آگے چل سکے، کیونکہ اس کے اثرات شاید ان تمام بڑے بزنس ٹائکونز کے اوپر نہ ہوتے ہوں، مگر گلی میں دکان چلانے والا، ریڑھی چلانے والا، ٹانگا چلانے والا اور رکشہ چلانے والا، ٹیکسی چلانے والا، وہ ان حالات کو بڑے المناک طریقے سے فیس کر رہا ہے۔ اور کہیں حد تک تو یہ ہے کہ ان کے لیے جینا اس وقت مسئلہ ہے، ان کے عام یوٹیلیٹی بل ان کو پے کرنا مسئلہ ہے، وہ اپنے بچوں کی کیا تعلیم دیں گے اور اپنے بچوں، اپنے والدین کی کیا صحت دیکھیں گے جب ان کو کھانے کے لیے لارے لگے ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا۔ تھینک یو۔